أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم أن لا شبه له، الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه، تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جہاں بھی آپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت الدین اور عافیت دنیا عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں نور ایمان، نور تقوی اور نور خوف الہی اور نور مودت محمد و آل محمد علیہم السلام ہر لمحہ ہر دن زیادہ سے زیادہ پرفروغ فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہماری اموات کی گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے، اور ہمارے اہل خانہ اور اولاد کی گناہوں کی بہت مغفرت فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کی شفاعت اور ان کی پناہ اور ان کی رضا دنیا و آخرت میں ہمارے اموات کے نصیب، ہم گناہکاروں کے نصیب اور ہمارے اولاد کے نصیب فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی و یا فاطر السماوات والارضین بحق فاطمة الزہرا و یا محسن بحق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین، نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ایک بہت اہم جو دین کا اساس ہے، دیانت کا اساس ہے، اور وہ ہے وجود الہی، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور عالم میں جو الحاد کا فتنہ ہے، اور مجھے بہت تعجب ہے، اور ایک لحاظ سے تعجب بھی نہیں ہے، کہ زنادقہ اور دہریین کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو بیوقوف بناتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہم وجود اللہ تعالیٰ پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار ناممکن ہے۔ ایتھیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایتھیسٹ وہ شخص جو کہتا ہے اللہ کا وجود نہیں ہے۔ یہ حماقت پر مبنی ہے، ایک ایسا ادعا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کا انکار ناممکن ہے، ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ زبان سے کوئی نہیں کہہ سکتا، زبان سے کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی ایک حماقت، ایک احمقانہ چیز۔ اب مجھے پتہ نہیں اس گھر کے باہر کون سی گاڑی ہے، اور میں کہہ دوں کہ فلان گاڑی وہاں پہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ میں نے نادانی کی ہے، جس چیز کا مجھے پتہ نہیں ہے اس کا میں نے اظہار کیا۔ اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر شک کرنا ناممکن ہے، اس کا وجود اتنا بدیہی ہے، اتنا بدیہی، ہر بدیہی سے زیادہ بدیہی ہے، بدیہی یعنی واضح، شک کرنا ناممکن ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے ابھی جو کہا ہے، یہ شاید اس پروگرام میں ظاہر نہ ہو سکے، یہ اگلے پروگراموں میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر یہاں پہ ظاہر ہوا تو بہت ساروں کے لیے ظاہر ہو جائے گا،
بہت ساروں کے لیے ظاہر نہیں ہوا تو نیکسٹ پروگرامز میں انشاءاللہ تبارک و تعالی واضح ہو جائے گا. اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے میرے محترم ناظرین کہ اللہ تعالی کے وجود کے دلائل اور آیات اور نشانیاں اور براہین کو رد کرنا ناممکن ہے. انسان عاقل رہ کر یہ نہیں کر سکتا. احمق بن کر انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. بیوقوف بن کر، جاہل بن کر آپ کسی بھی ثابت بات کی اس کا مذاق اڑا سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میں نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار سب کو دیا کہ آپ اگر نہ ایک چیز جو آپ جانتے ہیں کہ حق ہے کہہ دے کہ نہیں مانتا اس کو. یہ تو سب کے اختیار میں ہے. اور استہزاء کرنا اور مذاق اڑانا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی عقل پہ دلالت نہیں کرتی. تو یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا. ان سب باتوں سے پہلے کچھ باتوں کا باتیں بہت ہیں یہاں پر، تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں، ہم بریف ہو سکتے ہیں. تو اگر کچھ باتیں یہاں پہ ہم اس پروگرام میں نہ کہوں تو اس اگلے پروگراموں میں شاید مجھے موقع ملے اگر میں اس موضوع پہ مزید لیکچر دوں کہ اس میں اس کے لیے وضاحت کر دوں. سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، لیکن یہ عقل ایک ایسی چیز ہے اس کے سامنے اگر رکھ دیں صحیح بات تو یہ سمجھ جاتی ہے کہ صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے سے یہ بہت دفعہ فیل ہو جاتا ہے کہ اپنے سے کسی بات کو یہ سمجھ لے، اپنے سے یہ ڈسکور کر دیں. بہت دفعہ یہ ناکام ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں جو میں نے مناظرہ ہوا میرا اویس صاحب کے ساتھ، تو میں نے جو دلیل رکھ دی ہے بہت واضح ہے، بہت واضح ہے. اب دنیا میں اتنے فزسسٹ ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں اتنے تھیوریز انہوں نے پیش کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. کائنات کی خلقت پر، کائنات کے وجود پر، کس کا آغاز کیسے ہوا، اتنی واضح سی بات ان کو کیوں نہیں سمجھ آئی. اتنی واضح سی بات، مسئلہ 2+2 4 اتنا واضح ہے. میں نے جو دلیل پیش کی ہے، اور میں نے جو دلیل پیش کی ہے اس کو رد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ نہ یونانیوں کی کتابوں سے لی گئی ہے، نہ فلاسفہ کی کتابوں سے لی گئی ہے، اور نہ متکلمین کے کلام سے لی گئی ہے. اور وہ انشاءاللہ تب آگے آپ کو واضح ہو جائے گا. یہ برہان جو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ ایک برہان نہیں، یہ ملینز آف براہین ہے، بلینز آف براہین ہے. یہ اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں مکرر اس کا ذکر موجود ہے. اور عجیب ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے اتنا واضح بیان کیا کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کے تعلیمات اور ان کے احادیث ورجن، بالکل بکر، تازہ، فریش، ٹچ ہی نہیں ہوا، کتابوں میں موجود ہے، کوئی ان کو پڑھتا نہیں ہے. میرے محترم ناظرین، کچھ باتوں کا بیان کرنا مقدمے کے طور پر میں اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں اسلام میں عقل کی بڑی اہمیت ہے. اسلام ایک ریشنل ریلیجن ہے. اسلام آپ سے توقع نہیں کرتا جیسے کہ ہم یہ بے وقوف ایتھیسٹ اور ایکس مسلمز الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ تو ایسے ہی کہ عقلی نہیں ہے. عقل ان کی نہیں ہے. میں آپ کو ایتھیسٹ کے متعلق ایک فارمولا بتا دیتا ہوں کہ ان کی ہر بات حماقت، جہالت یا جھوٹ پہ مبنی ہے. ہر بات، یعنی ہر اشکال وہ کر دیں، چاہے وہ اہم اشکال ہو، چاہے چھوٹی اشکال یا بڑی اشکال ہو. یہ عاقل رہ کر، سوچ کر انسان ان کا اشکال طرح نہیں کر سکتا. تو یا تو حماقت پر عقل کو چھوڑ کر اس بنا پر وہ بات کرتے ہیں، یا تو وہ جھوٹ کہتے ہیں. یعنی اکثر ان کی باتیں جو ہیں، جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ قرآن میں فلان بات ہوئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان فعل انجام دیا، اس لیے نہیں ہو سکتا اسلام، یہ اکثر اس کو توڑ مروڑ کر اس کو جھوٹ، بلکہ سب کے سب اسی طرح، اکثر میں نہیں کہتا بلکہ سب کے سب 100% اسی طرح، یہ اس کو جھوٹ یا تو جھوٹ اپنے سے بناتے ہیں، یا انہوں نے کوئی عبارت پڑھی ان کو سمجھ نہیں آئی اس کا اصل معنی. قرآن کی ایک آیت انہوں نے پڑھی ہے، اس کو غلط سمجھیں، یا اگر غلط صحیح سمجھیں تو اس صحیح معنی کو وہ ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس ویورز ہیں. ہندو وغیرہ جو ہے نا، جو اور بہت سارے لوگ جو ان کے ویورز بنے، تو لوگ اپنے شہرت کے وہ کیا بن جاتے ہیں، اسیر بن جاتے ہیں. یہ دنیا میں بہت ہے علماء، یہ دنیا میں بہت زیادہ ہے اس طرح بڑے بڑے علماء، ایک بات کو پتہ چل جاتا ہے کہ بات باطل ہے، لیکن وہ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی شہرت بچانے کے کبھی جرأت نہیں کرتے کہ وہ بیان کریں کہ بھئی یہ غلط ہے، کیونکہ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو چھوڑ جائیں گے. یہ دنیا میں بہت ہوتا ہے. تو
میں دور نہ جاؤں، عرض یہ ہے کہ عزیزو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عقلاء کی تعریف فرمائی ہے اور بندوں کو بار بار دعوت دی ہے کہ تم فکر کرو، تم سوچو، کیونکہ جب کیونکہ حق جب فکر کے سامنے، عقل کے سامنے سچ بات رکھی جاتی ہے تو وہ فوراً پہچان لیتا ہے۔ عقل ایک ایسا چراغ ہے کہ اگر اس کے سامنے جھوٹ اور حق کے دلائل رکھ دے جائیں وہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ کون سا حق ہے کون سا باطل ہے۔ ملاحظہ کریں، یہاں کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، یا ہشام ان اللہ تبارک و تعالی بشر اہل العقل والفہم فی کتابہ فقال، اللہ تعالیٰ نے اہل عقل اور اہل فہم کو قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے، ان کو بشارت دی اور فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بشارت دے دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بندوں کو جو کلام کو سنتے ہیں اور اس میں جو صحیح ہے اس کو مانتے ہیں، سنتے ہیں صحیح کو مانتے ہیں۔ یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے؟ جب سنیں گے بات کو کہاں سے پتہ؟ یہ عقل کے ذریعے، ریزن کے ذریعے، عقل کو انگلش میں ریزن یا ریشنلٹی بولتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ نے ہدایت کی ہے، واولئک هم الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقول ہیں۔ حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی حدیث، بہت لمبی حدیث ہے، سب عقل کی فضیلت میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بخاری، مسلم، مسند احمد، کتب اربعہ، جماعت مخالفین کے کتابوں میں ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گا عقل کی فضیلت۔ مذہب شیعہ بری ہوئی ان احادیث سے جس میں عقل کی فضیلت ہے۔ فرمایا یا ہشام ان للہ علی الناس حجتین، ہشام دو جان لو کہ اللہ کے جانب سے لوگوں پر دو حجتیں، حجت ظاہرۃ و حجت باطنہ، ایک حجت باہر سے لوگوں کے درمیان اور ایک حجت ہر انسان کے اندر۔ بلے غرر الحکم میں امیر المؤمنین علیہ السلام کی اس طرح حدیث ہے، العقل رسول الحق، یہ حق جو ہے پروفٹ آف دی ٹروتھ ہے۔ ایک حجت انسان کے باطن میں ہے، انسان کے اندر ہے، فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَالْأَنْبِيَاءُ وَالْأَئِمَّةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، انسان کے وجود سے باہر جو حجت ہیں، جو ہادی ہیں اللہ کی جانب سے، وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں اور ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں۔ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ، لیکن وہ حجت، وہ ہادی جو آپ کے وجود کے اندر اللہ نے رکھ دیا، چراغ رکھ دیا، وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے عقل ہے، آپ کا عقل ہے۔ یہ حدیث جو ہے میرے محترم ناظرین، یہ حدیث مروی ہے میرے آقا میرے مولا حضرت امام کاظم علیہ السلام سے۔ فرمایا العقل یعرف به الصادق علی اللہ فیصدقہ والکاذب علی اللہ فیکذبہ، عقل کے بدولت آپ وہ شخص جو دین میں سچ بات کہہ رہا ہے اس کی آپ پہچان کرتے ہیں۔ ایتھیسٹ بھی دین میں بات کر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ کا وجود نہیں ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانا یہ دلیل نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے تبھی تو مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے پاس جو بھی اشکال ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کھلا چیلنج دیتے ہیں حارث سلطان صاحب کو۔ حارث سلطان صاحب کو ہم نے میسج بھیجا کہ آؤ اللہ کے وجود پہ بات کرو، کہتا ہے میں بات نہیں کرتا اس موضوع پہ۔ پھر میں نے اس کو میسج بھیجا جو موضوع آپ انتخاب کرتے ہیں اس پہ آ جاؤ۔ پھر اس کا پیغام آیا کہ میں کسی موضوع پہ آپ سے بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا بھائی، آپ کے ریزن کی بات کر رہے تھے، آپ نالج کی بات کر رہے تھے، آپ تعقل کی بات کر رہے تھے۔ حارث سلطان بھاگ گیا، چلے اس کو دوبارہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ کا جو بھی اشکال ہے اسلام پر موضوع تعین کیجئے، بسم اللہ آ جائیے، سوالات آپ کے، جوابات ہم کے، لیکن وہ تماشا نہ کریں، وہ ڈرامہ جو اویس نے کہ ہمیں جواب دینے نہیں دے رہا تھا، ہم منہ کھولتے ہیں جواب دے دیں تو جواب دینے نہیں دیتا۔ وہ کیوں اویس اس بات پہ مجبور ہوا تھا؟ کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اگر مجھے جواب دینے گیا تو میں اس کا دکان بند کر دوں گا، میں بتا دوں گا کہ حقیقت کیا۔ اس کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگ سمجھ جائیں گے، تو اسی لیے وہ مجھے جواب دینے نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال
العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه. عقل وہ چراغ ہے، وہ دولت ہے جس کے ذریعے آپ جو شخص اللہ کے متعلق، دین کے متعلق سچ بات کہتا ہے اس کی آپ پہچان کر لیتے ہیں، فوراً عقل شہادت دے دیتی ہے کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور کاذب کو بھی، جھوٹے کو بھی پہچان عقل سے ہوتی ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، عقل کے بدولت. لیکن بشرط ہے کہ بات عقل کے سامنے صحیح پوری رکھ دیں. عقل اس طرح غیب سے نہیں کہہ سکتا کہ کون کیا صحیح کہہ رہا. بات اگر پوری رکھ دیں نا، ایویڈنس پوری رکھ دیں، ملحد بھی اپنا رکھ دے، زندیق بھی اپنا رکھ دے، دہری بھی اپنا رکھ دے، اور موحد مسلم شیعہ بھی اپنا دلیل رکھ دے، تو اس میں کوئی زمین آسمان کا فرق ہے، نور اور ظلمات کا فرق ہے. تو میرے محترم ناظرین، ہم تعقل سے، عقلی بات سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا دین ہی تعقل کا عقل ہے، ہمارا دین ہی تعقل کا دین ہے. ہمارا روش، ہمارا ہر چیز عقل پر، حکمت پر مبتنی. ہمارا رب حکیم ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عاقل، زیادہ حکیم اللہ تعالیٰ نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا. جو لوگ اشکال کرتے ہیں، یا تو وہ بیوقوف، وہ حماقت کی روح سے، نادانی کی روح سے، یا تو وہ جھوٹ کہتے ہیں، ان کو پتہ ہے حق بات کیا. ٹھیک ہے. اور وہ ان کی لوگوں کو جھوٹ بنا کر کوئی قضیہ پیش کرتے ہیں. جو لوگ حماقت کی روح سے اشکال کرتے ہیں، وہ کسی بات کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. سمجھے بغیر، سوچے بغیر ایسے آ کے اشکال کرو، سوال کرو، رد کرو. یہ حماقت ہے، یہ نادانی ہے، یہ جہالت ہے. اور جن لوگوں کو پتہ ہے اور اراد لیتے ہیں، ان کا تو الٹیریئر موٹیوز ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اصل ہماری بات دیکھیں، ہر بات کا اساس دین میں، بلکہ دنیا میں ہر چیز کا اساس اللہ تعالیٰ ہے. خالق کون ہے، خالق ہستی ہے. اور باقی سب چیزیں فروع ہیں، وہ اصل ہے، کیونکہ وہ خالق ہے. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بھیجا ہے، قرآن کو اس نے بھیجا ہے، نماز، روزہ وغیرہ، طلاق، نکاح کے احکام اس کے ہیں. یہ سب سیکنڈری ہیں، یہ سب سیکنڈری. اصل اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہے تو یہ میک سینس کرتے ہیں. رسالت کا معنی ہے، قرآن کا معنی ہے، ٹھیک ہے نا، دیانت کا معنی ہے، روز معاد کوئی چیز ہے، نماز روزے کی اہمیت. اگر اللہ نہیں ہے تو پھر سب کچھ بھی نہیں، جو مرضی کرو بھائی. نماز پڑھو یا ایتھیسٹ کی طرح، ان کے مذہب میں تو بھائی اپنی ماں سے بھی کوئی ریپ کرے تو ان کے ہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ان کے ہاں تو، یا ان کی طرح مطلب جانور کی طرح، جانور بھی اپنی ماں کو ریپ نہیں کرتے، لیکن ان کے ہاں جائز ہے، سب کچھ جائز ہے. اچھا، اصل یہ ہے میرے محترم ناظرین. دیکھیں، جب ہم رب تعالی خالق کون کے متعلق بات کرتے ہیں کہ اس کا وجود کہاں ہے، کس طرح ہے، وہ دلیل کیا ہے، تو اس اہل توحید کے پاس اس کے بہت مختلف دلائل ہیں، مختلف دلائل. ٹھیک ہے نا. بعض دلائل صحیح ہیں، لیکن ان کے مقدمات کچھ پیچیدہ ہیں. جیسے اہل اسلام میں اکثر متکلمین برہان لاتے ہیں وجوب اور امکان کی، کہ امکان اور وجوب کے راستے سے کہ اشیاء ممکن الوجود ہیں، یہ اپنے آپ سے وجود میں نہیں لاتے ہیں، ان کے لیے واجب کی ضرورت ہے. پھر وہ واجب ثابت کرتے ہیں اور واجب سے پھر وہ آگے چلتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ صحیح ہے، ہم نہیں کہتے غلط ہے. اور اس کا اصل جو ہے یونانیوں سے لی ہوئی ہے، وہاں سے آیا ہوا ہے، اور پھر مسلمانوں نے اس میں چینج کی ہے. ابن سینا نے کافی اس کو مختصر بنایا، مضبوط بنایا، اس کے مقدمات کو کم کیے ہیں اس نے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا برہان ہے، ایک ایسا دلیل ہے جو تام ہے، لیکن اس کو عام آدمی کو سمجھانا اس میں کچھ آسان کام نہیں ہے. اور یہ لذا جب آپ دہری سے بات کرتے ہیں، زندیق سے بات کرتے ہیں، اس کے لیے تو بڑا آسان ہے. ایک چیز جو اس کو سمجھانے کے لیے مثلا اس میں 2-3 منٹ لگتے ہیں، اس کو سمجھا 5 منٹ لگتے ہیں، تو وہ آپ کو وہ جملہ نہ کہنے دے، اس کا مذاق اڑائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مناظرات وغیرہ میں شاید کام دے اگر کوئی علمی سرکل ہو، کوئی ایسا علمی ماحول ہو کہ جہاں پر سامنے والا سننے کے لیے تیار ہے، اور اس کو اگر صحیح طریقے سے بیان کیا جائے، اور اس کو تو وہ اپنی جگہ پہ تام ہو سکتا ہے، یعنی منتج ہو سکتا ہے، نتیجہ دے سکتا ہے. لیکن اہل بیت طاہرین علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو بیان نہیں فرمایا.
اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو انہوں نے اس طریقے سے ثابت نہیں فرمایا۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ جو تماشا دہریوں نے مچایا ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ بیوقوف ہوتے تھے ٹھیک ہے نا، وہ انہوں نے مثلا آسمان میں دیکھا کہ آسمان میں بجلی ہے یا آسمان سے رعد و برق کی صدا آ رہی ہے، اس کی آواز، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ کا کام ہے۔ یہ بیوقوف، یہ خود کہتے ہیں، یہ ہم تو ایوولوشن پہ ایمان نہیں رکھتے، ہمارے نزدیک ایوولوشن از این امپاسبل فینامنا، اس کا کوئی یہ عقل کے خلاف ہے، ممکن اس کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ یہ ایک دین ہے، ایوولوشن، ایتھیزم ایک دین ہے، اور یہ دین حماقت کی دین ہے، اور اس پہ یہ لوگ بہت متعصب ہیں۔ لیکن ہم مان بھی لینا کہ ایوولوشن صحیح ہے، ان کا ایوولوشن بھی پرمٹ نہیں کرتا کہ انسان کی انٹیلیجنس 10,000 سال میں 15,000 سال میں اتنی زیادہ آگے بڑھے کہ 15,000 سال والے لوگوں وہ اتنا ایوالو کرے کہ وہ عقل کے لحاظ سے وہ بالکل خالی تھے، کامن سینس نہیں تھا، 15,000 سال کے بعد کامن سینس آ گیا۔ یہ ایک جھوٹی بات، ایک ایسے اس کی کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ ایسے اپنے سے بناتے جاؤ کہ پرانے زمانے میں کوئی عاقل نہیں ہوتے تھے، کیوں؟ پرانے زمانے میں انبیاء علیہ السلام ہوتے تھے، پرانے زمانے میں کون سی ایسی بات ہے؟ سائنس تو نہیں کہتی، بایولوجی یہ تو نہیں کہتی، ایوولوشن یہ تو نہیں کہتی کہ 10,000 سال کے پہلے کے لوگ ان کے پاس کامن سینس نہیں تھا یا انفارمیشن کم تھی۔ آج بھی ہمارے پاس انفارمیشن زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی آج بھی آپ دیکھ لیں تو اس طرح نہیں ہے کہ اس انسانی جو علم ہے بہت وسیع ہو گئی ہے۔ انسانی علم جتنا وسیع ہو گیا اتنا اس کا جہل بھی وسیع ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اتنا جہل بھی وسیع ہو گیا اس کا، انسان کو پتہ چل گیا کہ کتنا اس کے پاس جہل زیادہ ہے، اس کے مجہولات کتنے لا تعداد اور لامحدود ہیں۔ تو کیوں یہ نہیں ہو سکتا کہ پرانے زمانے کے لوگ اور کہ وہ عقلاء کی طرح مکالمہ کر سکیں، ریزن دے سکیں؟ وہ جو باتیں مثلا آج ابھی ہمارے نزدیک 2+2=4، کل جو سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کل ایک چیز ہے، ہول از بگر دین دا پارٹ، یہ واضح بات ہے۔ اگر میں ایک لائن میں لگ جاؤں، مجھ سے آگے 10 آدمی ہیں، 11واں نمبر میرا ہوگا۔ اگر لاتعداد آدمی مجھ سے آگے ہیں تو میری باری کبھی نہیں آئے گی۔ پرانے زمانے کے لوگ یہ نہیں سمجھنے سے قاصر تھے ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح نہیں تھے کہ لوگ بیوقوف، سب بیوقوف ہیں جی۔ ضرور ان میں جہل تھا، جہل اس لحاظ سے کہ انفارمیشن کم تھی، لکھے پڑھے لوگ نہیں تھے، لیکن وہ یہ بات کہ کیا اس دنیا کا خالق کوئی ہے یا نہیں، یہ ہر انسان کے دل میں آ سکتا ہے۔ اور یہ کوئی کہہ دے کہ بھئی میں نے تو خالق کو دیکھا ہی نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لیل و نہار آتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں دیکھتا ہوں کہ دن رات آتے جا رہے ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہیں، یہ صحرا ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے اس کو بنایا، پرانوں سے بھی نہیں میں نے سنا کہ کسی نے بنایا۔ تو یہ کیوں یہ ایٹرنل نہیں ہو سکتا؟ یہ اگر ہمیشہ سے ہو تو اس کا کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، وہ پرانے زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دہری تھے، وہ موجودہ دور زمانے کے دہریوں سے وہ کئی زیادہ عاقل تھے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ دنیا یہ ہمیشہ سے ہے، اس لیے کہ ہمیشہ سے اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، جو چیز ہمیشہ سے اس کا بنانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمارے زمانے کے بیوقوف احمق کہتے ہیں، دیکھو یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اس کا نقطۂ آغاز ہے، اور یہ اپنے آپ کو بھی اس نے پیدا نہیں کیا اور پھر بھی کہتے ہیں اس کا بنانے والا کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں ان کی بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دہری تھے، ان کی بات زیادہ عقل کے قریب ہے۔ ان کی بات تو بال واضح متناقضات پہ مبتنی ہے کہ بھئی وہ خود بھی مانتا ہے کہ اس کا ایک آغاز ہے اس دنیا کا، مٹیریل ورلڈ کا، کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھی، چلو مان لیا جی، ہم خود ہی کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کوئی چیز اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا بنانے والا ہے نا، پھر بھی انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہے، تو اور کہنے کو بنانے والا ہے، پھر اس کا مذاق اڑائیں گے کہ کیسے اس نے بنایا ہے، اب مجھے پتہ بھی نہیں اس نے کیسے بنایا نا، تو بنانے والا تو ثابت ہو گیا، صحیح ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان سے پہلے اور ان کے بعد لوگ احمق نہیں تھے، انفارمیشن ان کے پاس کم تھی، لیکن کہ وہ ایسے احمق ہوں کہ بھئی کوئی کہہ دیں کہ یہ دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، کہہ دیں کہ بھئی یہ ہمیشہ چلتا آ رہا ہے، اگر ہمیشہ چلتا آ رہا ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ بات ان کے ذہن میں نہ آ سکے، اس بات کو استدلال کرنے سے وہ قاصر ہوں، یا وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ 2+2 یہ 4 نہیں ہو سکتے، یا وہ یہ نہ سمجھ سکیں کہ کل جو ہے جز سے بڑا ہوتا ہے، ہول پارٹ سے بڑا، اس طرح نہیں ہے بھائی۔
انسان دیکھیں، ہمارے زمانے میں ترقی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی ہے، بالکل یہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہمارا انٹیلیجنس بھی بڑھ گیا، کامن سینس بھی بڑھ گیا، نہیں۔ آپ کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھے کہ کیا زیادہ ایجوکیشن سے انسان کا کامن سینس بڑھ جاتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا کہ کامن سینس انسان کا بڑھ جاتا ہے، عقل انسان کا بڑھ جاتا ہے، نہیں۔ انفارمیشن بڑھ جاتا ہے، بعض چیزیں دو دوسروں کو نہیں معلوم، آپ کو پتہ چل جاتی ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور بعض ایسے آرٹس ہیں، بعض ایسے فنون ہیں، بعض ایسے ٹیکنالوجی ہیں جو پرانے زمانے میں نہیں تھے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ کامن سینس بڑھ گیا ہو، یہ ایک حماقت ہے ان کی، دہریوں کی، تاکہ وہ کہتے اللہ کا تصور کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا تصور بے وقوفی پہ مبنی ہے، نہیں، یہ آپ کی یہ بات بے وقوفی پہ مبنی ہے، حماقت پہ مبنی ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ سب بے وقوف تھے۔ اچھا، تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں، وہ تو اس معاشرے میں آئے تھی کہ کوئی پہاڑ سے لائے ہوئے پتھر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، اور کوئی دہری ہے، کہتا ہے نہیں، ما یہلکنا الا الدہر۔ قرآن کی آیت ہے، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ دنیا نے نیچر نے ہمیں بنایا، ابھی جیسے لوگ کہتے ہیں نا نیچر نے ہمیں بنایا اور نیچر ہی میں مروا دے گا، بھئی یہ اللہ واللہ کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، تو اس زمانے میں بھی تھے لوگ۔ تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہم السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ابھی یونانیوں کی کتاب مسلمانوں کے اندر ترجمے بھی نہیں ہوئے تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام، ائمہ ابرار علیہ السلام نے ان سے کس طرح سے اللہ کے وجود کو ثابت کیا، یہ ان کے بہت سارے دلائل ہیں، یعنی شیخ کتب میں اگر آپ جائیں، کتب التوحید میں، اس بات ثانیہ کے ابواب میں دلائل بے شمار ہیں، اور ابھی تک ان دلائل کو کسی نے اچھی طرح سے تبویب بھی نہیں کیا، یہ سب انٹچڈ باقی ہیں، سب بکر و تازہ باقی ہیں، اور اتنی گہری باتیں، میں نے فلسفہ بہت پڑھا ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ میں نے کتنا فلسفی پہ محنت کیا، عرفان وغیرہ، تصوف، ان کو میں بخوبی جانتا ہوں، لیکن یہ سب کے سب آخر میں جا کے ملحد ہو جاتے ہیں، یہ سب کے سب آخر میں الحاد سے سر نکالتے ہیں۔ وہ واحد مکتب جہاں اس کی ہر بات صحیح ہے اور ہر بات اعجاز ہے، ایک ہوتا ہے علمی اعجاز، کہ ایک شخص جو مدرسہ نہ گیا، اسکول نہ گیا، یونیورسٹی نہ گیا، اس نے یہ دلائل کہاں سے لائے جو کسی کے پاس نہیں ہے، عقل حیران رہ جاتا ہے۔ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اعجاز ہے کہ اتنے گہرے مسائل کہ فلاسفرز اس میں فیل ہو گئے، دنیا والے اس میں فیل ہو گئے، ابن سینا وغیرہ، ارسطاطالیس، یہ لوگ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آخر میں یہ الحاد سے سر نکالتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ طاہرین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام کے وہ خطبے کہ اتنے بڑے دشوار مسائل کو انہوں نے کیسے آسان بنایا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو وہ رسول بنائے، کون اہلیت رکھتا ہے۔ توحید پر امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبات یہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے، عالم میں جائیں نہ مسلمانوں کے پاس ہے، نہ کفار تو ویسے بھی کافر ہیں، یہود نصارہ، کسی فرقے کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں، سب سے اہم چیز انسان کے لیے ہے کیا میرا خالق ہے کہ نہیں ہے، سب سے اہم سوال یہ ہے، میرا بنانے والا جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں اس نے میرے ہر احتیاج کو اس نے پورا کیا، وہ کون ہے، اس کی کیا صفات ہیں، وہ کیسا، کیا وہ آسمان میں وہی ہے جس کے کئی ہاتھ ہے، کئی آنکھیں ہیں، تخت پہ بیٹھتا ہے تو تخت چرچرانے لگتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ کیا ہے اس کے صفات، وہ کون ہے، ایسا ہے شخص، ایسا ہستی ہے جس نے مجھے بنایا نہیں ہے۔ اس کا جواب کہاں پہ ملے گا؟ وہاں ملے گا جن کو خود اس ہستی نے بھیجا ہے اپنی معرفی کرنے کے لیے، اور وہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ اہل بیت علیہم السلام نے جن دلائل اور براہین کو استعمال کیا ہے وہ متعدد ہیں، بے شمار ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کتنے، بہت زیادہ ہیں، ان سب کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ دلائل اور براہین کی بات کر رہا ہوں جو خالق کون کی ہستی کے لیے، اس کے وجود کے لیے اور اس کے صفات بیان کرنے کے لیے۔
کیونکہ علماء نے کبھی ٹچ ہی نہیں کیا اس کو، کبھی کسی نے تبویب ہی نہیں کیا، کبھی کسی چیپٹر میں بحار الانوار وغیرہ میں ہیں، لیکن وہ پھر بھی بہت مخلوط ہیں، آپس میں بہت مخلوط ہیں، اور ایسے احادیث ہیں جن میں اس بات ثانیہ ہیں لیکن وہ دوسرے ابواب میں چلے گئے، وہ کتاب التوحید میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کسی نے اس مسئلے پر بہت محنت نہیں کیا، لیکن میرے محترم ناظرین، میں ان میں سے وہی بات جو میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو سکھایا تھا اور سنایا تھا، اور یہ اتنا محکم دلیل ہے اور اتنا واضح ہے کہ ایتھیسٹ آ جائیں، تب یونیورسٹیوں کے فزسسٹ آ جائیں، یہ ان کو حیران رہ جائے گا کتنی اس واضح بات کو ہم نے سمجھے کیسے نہیں۔ پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات اس کو رد نہیں کر سکیں گے، رد کوئی نہیں کر سکے گا، یہ گارنٹی ہے ہماری طرف سے۔ وہ دلیل کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ وہ دلیل یہ ہے کہ میرے مولا، ابھی میں نے جو خطبہ پڑھا تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ الحمدللہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباه من لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده۔ کیا سمندر ہے اس کے ہر فقرے میں، کیا حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، دیکھیں، میں آپ کو یہ اہل بیت علیہ السلام کے جملوں کو میں آپ کے لیے آسان کر لیتا ہوں، اور یہ باتیں مختلف احادیث میں، مختلف ابواب میں بہت زیادہ مکرر ہیں۔ پہلی بات یہ جان لو میرے محترم ناظرین، کہ اس دنیا میں جتنے چیزیں ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، کہکشاں ہیں، یہ مادی چیزیں جو ہیں، ان کے بہت سارے صفات ہیں، ان کے بہت سارے خواص ہیں۔ ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اگر آپ اس میں اگر کوئی ایسا چیز آپ بنانا چاہیں جو وہ مادی بھی ہو اور اس کا کوئی جگہ نہ ہو، تو وہ بن ہی نہیں سکتا، جی بن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر جگہ نہیں ہے تو وہ شے نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ مادی چیز کے لیے اسپیس کا ہونا ضروری ہے، وہ اسپیس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، وہ جو آسمان میں ہے نا، عرش پہ بیٹھتا ہے، وہ مکان کا محتاج ہے، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ خود محتاج ہے، وہ کسی چیز کو خلق ہی نہیں کر سکتا، وہ خود ہزاروں ہزار ملینز اس کے اپنے نیڈز ہیں، اپنے احتیاجات ہیں۔ اچھا، اب اس سے سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید میں جو آیات ہے، وہ عرش علی الماء وغیرہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے اہل بیت علیہ السلام نے کتنی اس کی توضیحات دی ہیں، ماشاء اللہ۔ پہلی چیز ہے کہ جو بھی مادی یہ یاد رکھیں، یہ مقدمات، مادی چیزیں ہیں، ان کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی یہ چیز جو ہے، مثلا یہ پین ہے یا کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں، اگر اس کا ٹائم اسپین، اس کا زمان 10 سال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سال سے پہلے، سن 2015 سے پہلے یہ اس کا وجود نہیں تھا، اور 2025 کے بعد بھی اس کا وجود ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا 10 سال ہے۔ اگر ایک چیز کی عمر، اس کا ٹائم اسپین 1 سال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 سال سے پہلے موجود نہیں تھا اور 1 سال کے بعد بھی موجود نہیں ہوگا۔ اگر ایک چیز اس کی عمر زیادہ ہے، 1 بلین سال ہے، 10 بلین سال ہے، تو اس کا مطلب کیا؟ 10 بلین سال سے پہلے وہ موجود نہیں تھا، اور 10 بلین سال کے انتہا پر وہ ایکسپائر ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اس کی وجود نہیں، ٹھیک ہے نا؟ عرض یہ ہے کہ اگر ایک چیز ہے، اس کا ٹائم اسپین کیا ہے؟ 1 سیکنڈ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا عمر یہ 1 سیکنڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایٹم ہے، جو بھی ہے، زندہ ہے یا مردہ ہے، فرق نہیں کرتا۔ اگر آپ فرض یہ کرتے ہیں کہ اس کا ٹائم اسپین 1 ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ 1 سیکنڈ سے پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اور جو ہی 1 سیکنڈ ختم ہو گیا تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَإِلَّا اس کا ٹائم اسپین زیادہ ہے، آپ فرض سے نکل گئے، جو آپ نے فرض کیا تھا، جو سپوز کیا تھا، اس کو آپ نے سمجھا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب ایک چیز ہے جس کا ٹائم اسپین 0 ہے، تو اس کا وجود ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کا ٹائم ہے، اس کا کوئی ٹائم ہی نہیں بھائی، وہ کبھی نہیں ہے، مطلب یہ کبھی تا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ اگر اس کا 0 ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مادی چیز کے لیے ٹائم اور اسپیس کی ضرورت ہے، ٹائم اسپیس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ اچھا، یہ پہلا مقدمہ سمجھ گئے۔ دوسرا مقدمہ، ایک چیز جو موجود نہیں ہے،
وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ایک شاعر جو ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا وہ شعر نہیں لکھ سکتا نا. جب نہیں ہے تو کچھ ہی نہیں کر سکتا. ہوگا تو شعر لکھے گا نا. ایک بالر، کرکٹ بالر جس کا وجود ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، یا اس کو آپ نے جلا دیا یا آپ نے اس کو بارود سے جو ہے اڑا دیا، اب وہ کتنی بالنگ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. جب ہے ہی نہیں تو کیا بالنگ کرے گا؟ صحیح ہے. بالنگ کرے گا بھائی؟ نہیں کرے گا نا. اچھا، ایک بہرحال یہ مقدمہ بڑا واضح ہے، مجھے زیادہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز جو نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے آپ کو بنا بھی نہیں سکتا. یعنی یہ پین اگر نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ کبھی اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا. یہ کچھ کرنے کے لیے اس کو ہونا ضروری ہے. اگر میں اپنے آپ کو بنا بھی لیتا ہوں نا، کوئی کہہ دے کہ انسان نے اپنے آپ کو بنایا، تو پہلے اس کا اپنا وجود ضروری ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بنائے گا. اور جب ہے ہی تو وہ اپنے آپ کو کیسے بنائے گا؟ ٹھیک ہے نا. اور جب ہے ہی وہ اپنے آپ کو تو نہیں بنا سکتا. لیکن فرض اس سے ہمیں کام نہیں ہے ابھی فی الحال. اس سے ہمارا غرض ہے کہ جو چیز نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بھائی. اگر وہ نان ایگزسٹنٹ ہے، اس کا کچھ بھی اثر نہیں ہو سکتا. اثر ان چیزوں کا ہوتا ہے، ایفیکٹ ان چیزوں کا ہوتا ہے جن کا وجود ہو، جو دنیا میں موجود ہو. جو نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ توہم ہے، وہ خیال ہے، اس کا اثر کچھ بھی نہیں. اچھا، اگلا، ایک چیز جو ہمیشہ سے ہے، وہ اس کی کوئی خالق نہیں ہے، وہ جو کسی نے بنایا نہیں بھائی. ایک چیز اگر وہ ہمیشہ سے ہے، جتنا پہلے پیچھے جائیں وہ ہے، فرض کریں، تو پھر اس کو کسی نے بنایا نہیں نا. کسی نے نہیں بنایا. ایسے چیز کا وجود ناممکن ہے بہرحال. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ایک چیز جو ہمیشہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ٹائم ہی نہیں، وہ ہمیشہ اس کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ کا جو تصور ہے کہ ٹائم گزرتا جائے اور کوئی چیز موجود ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ خالق ہے. زمان ہے، وہ زمان سے باہر ہے. لیکن ابھی اس کی طرف اس مرحلے پہ ہم نہیں ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک چیز اگر ہے تو وہ اس کو بنانے والے کی ضرورت نہیں ہے، موجود ہے بھائی. وہ کل بھی ہم نے دیکھا ادھر، مثلا اس گھر میں آئے نا، اس کمرے میں نے دیکھا یہاں پہ ایک گھڑی ہے. کل بھی آتا ہوں ادھر ایک گھڑی ہے، پرسوں بھی آتا ہوں ایک گھڑی ہے. تو ان 2-3 دنوں میں اس کو کسی نے ادھر رکھا نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے موجود تھا. ٹھیک ہے نا. اگر میرے جیب میں ایک پین ہے بھائی، کل بھی یہ پین تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کسی نے اس پین کو رکھا نہیں ہے، یہ پہلے سے موجود تھا. یہ بات جب سمجھ آئی نا میرے محترم ناظرین، تو اب اگلے مقدمے کی طرف چلتے ہیں. ایک چیز جو نہیں تھی اب ہے، تو کسی نے اس کو بنایا ہوگا نا، یا رکھ دیا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی. اگر کوئی چیز کل نہیں تھی آج ہے. کل آپ کے گراج میں کوئی گاڑی کڑی نہیں تھی، آپ صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں گراج میں کسی نے گاڑی پارک کیا، تو کسی نے کر دیا نا. خود بخود گاڑی تو ایسے غیب سے تو نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. یہ بہت واضح مقدمات ہیں. یہ مقدمات ایسے مقدمات ہیں بھائی، سائنس کی ضرورت نہیں ہے ان میں. اور سائنس اسی پہ، انہی مقدمات پہ سائنس کڑی ہے. یہ وہ سائنس تبدیل ہوتی رہتی ہے. یاد رکھو، آج کی جو سائنس ہے 200 سال کے بعد یہ فکشن ہوگا. آج کی جو سائنس ہے 200 سال 300 سال کے بعد لوگ ہنسیں گے کہ دو زمانے کے لوگ کیسے تھیوریز پر، کیسی باتوں پہ یقین رکھتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. جیسے ابھی کے لوگ 400 سال پہلے کے لوگوں پہ ہنستے ہیں. 400 سال پہلے آپ جائیں، لوگ اسپانٹینیس جنریشن پہ یقین رکھتے تھے. کہتے تھے کہ حیات کا یہ یورپین جو بایولوجسٹ تھے، آپ پڑھیں نا، سب یقین رکھتے تھے یہ اسپانٹینیس جنریشنز پر، کہ اگر آپ فرض کریں دودھ کو یا لسی کو یا گوشت کو کسی گلاس میں، کسی مرطوب جگہ میں، کسی گرم مکان پہ رکھ دیں تو اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. کہتے تھے یہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، خود بخود پیدا ہو. یہ سائنس تھا اس زمانے کا. کتابیں لکھی بھائی کہ بھائی وہ حیات کا آغاز کیسے ہوتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے جی. دلیل آپ کے کیا؟ دلیل یہ صدیوں تک ان کا یقین یہی تھا. دلیل یہ ہے کہ بھئی ہم گوشت کو جب کسی برتن میں رکھتے ہیں، اس کو ایک گرم جگہ پہ رکھتے ہیں، 4-5-10 دن کے بعد آتے ہیں، اس میں کیڑے پیدا ہوئے. وہاں پہ نہ کوئی کیڑا آیا، نہ پہلے سے نہ وہاں پہ کیڑے کے انڈے کچھ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. لیکن کیڑے پیدا ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات کا آغاز خود بخود ہوا ہے. اس کو کہتے تھے اسپانٹینیس جنریشن. اس طرح کے کتنے زیادہ
سائنس کی تاریخ میں اگر آپ جائیں، سائنس کی تاریخ خود ایک بہت بڑی ڈسپلن ہے، ایک بہت بڑی علم ہے سائنس کی تاریخ، بایولوجی کی تاریخ، فزکس کی تاریخ، کیمسٹری کی تاریخ. اس میں وہ کتنے لوگ ہیں کہ اس میں کئی پی ایچ ڈی لوگوں نے لی ہیں، کتنے کتابیں اس میں موضوع پہ زیادہ لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ سائنس ایڈوانس کیسے کر گیا. تو 300 سال پہلے کی جو 200 سال پہلے کی جو سائنس ہے ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ یہ لوئی پاسچور کب ہے؟ لوئی پاسچور نے یہی تو کہا تھا کہ اسپانٹینیس، یہ 400 سال پہلے کی بات نہیں ہے. لوئس پاسچور کی وفات کب ہوئی ہے؟ پاسچور صاحب یہ فرینچ پیرس میں بایولوجسٹ تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے بایولوجسٹ تھے. ڈارون اس کے سامنے بچہ بھی نہیں تھا. ڈارون اور وہ ایک زمانے میں رہتے تھے. ڈارون کے خطوط میں نے خود پڑھے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے سوال لائن ہے کہ کیسے اس کو ڈر تھا کہ پاسچور جو ہے میری جو ایوولوشن کی جو تھیوری ہے وہ اس کو بائی نہیں کرتا، اس کو سپورٹ نہیں کرتا. لوئی پاسچور کی وفات جو ہے 1880 اس طرح لگ بھگ ہے نا، مجھے جو یاد آتا ہے، یا سر 1900 سے کچھ پہلے ہوگا، مجھے جو یاد آتا ہے، میرا یہی اندازہ ہے. تو یہ تو لوئی پاسچور نے یہ دریافت کیا تھا کہ بھئی یہ نہیں ہوتا، اسپانٹینیس جنریشن غلط ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ 400 سال پہلے کی کہانی نہیں، یہ 140-150 سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ ابھی جس بات پہ ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسپانٹینیس جنریشن کی. اس زمانے میں مانا، سب سائنٹسٹ کا مانا ہوا عقیدہ تھا، اس کو مانتے تھے. تو عرض یہ ہے کہ سائنس کی باتیں میں نہیں کہتا غلط ہیں، سب غلط ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، بہت سارے صحیح ہیں، بہت سارے چینجز اس میں آ سکتے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ہم ابھی اگر اس کو دنیا والے مانتے بھی ہے نا، یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جا کر 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال کے بعد یہ باتیں جو وہ یقینی مانتے ہیں، یہ فرضیہ، یہ ان کو ایک باطل بات کی طرح اس پہ ہنسے ہوں اس زمانے میں لوگ. دیکھو اس زمانے میں 21ویں صدی کے جو لوگ تھے کیسے الٹے سیدھے باتوں پہ وہ یقین. اس کی ٹیکنالوجی دیکھو بھائی، ان کے ٹیکنالوجی کمپیوٹر پہ دیکھتے، وہ پڑھتے تھے، ویب پہ سرف کرتے تھے، ان کے پاس جو باتیں آئیں گی لازمی بات ہے وہ ہم ان کے سامنے کیا ہوں گے؟ پسماندہ ہوں گے. لیکن یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی کوئی چیز اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی، جب ہے ہی نہیں تو کیا بنائے گی؟ یہ تاریخ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگی. وقت کے زمان کے گزرنے کے ساتھ کہ ایک چیز ہے ہی نہیں. یہ کرکٹ جو ماں کے پیر سے پیدا ہی نہیں ہوا، بالنگ کرے گا، خاک بالنگ کرے گا. یہ آج بھی صحیح ہے، 1000 سال پہلے بھی صحیح تھا، 10,000 سال کے بعد بھی یہ صحیح ہوگا. ایسا ہی ہوگا. ایک چیز جو نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بنا بھی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ وہ باتیں ہیں جو سیلف ایویڈنٹ ہیں، اور پورا سائنس انہی باتوں پہ کڑی ہے کہ ایک چیز خود بخود نہیں ہوتا. بھائی سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس اس چیز کا نام ہے کہ اگر آپ نیچر میں ایک فینامینان دیکھتے ہیں، ایک چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ کیوں ایسا ہوا ہے. کیونکہ ہر چیز جو ہو جاتا ہے کسی طرح وہ ہوا ہے، کسی نے اس کو بجا کیا ہے، اس کو طرح اعلیٰ وہ کرنے والا یا شخص ہے یا ایک بے جان چیز ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ پورا سائنس اسی پکڑی ہے. اگر خود بخود ہوتا ہے تو سائنس باطل ہے. بھائی سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے نا. انسان بیمار ہوتا ہے، خود بخود بیمار ہوتا ہے. وائرس کیا چیز ہے؟ تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ اچھا، تو ہمارا اگلا مقدمہ کیا ہوا کہ ایک چیز جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتی. اگلا مقدمہ کیا ہے؟ اگلا مقدمہ میرے محترم ناظرین، یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا جو آپ کے سامنے ہے، یہ کہکشاں، یہ پہاڑ، یہ میں اور آپ، جتنی مادی چیزیں، غیر اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں بھائی آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک آغاز ہے کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھے. اس سے پہلے وہ نہیں تھے. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید. اس سے پہلے وہ نہیں تھے. اچھا، اسی لیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایتھیسٹ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کے ایتھیسٹ، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے کے ایتھیسٹ یہی تو کہتے تھے کہ بھائی یہ دنیا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو اگر ایک چیز ہمیشہ سے ہے تو اس کا خالق نہیں ہے. ان کی دلیل ہی یہی تھی. اگر ہم دیکھیں ابھی ہمارے زمانے کے جو ایتھیسٹ ہیں تو بالکل احمق ہے، پرانے زمانے کے مقابلے میں بالکل بیوقوف ہے. کیونکہ ہمارے زمانے کے لوگ کیا کہتے ہیں اس دنیا جو پہلے نہیں تھی. اچھا، اس کا ایک آغاز ہے کہ اس سے پہلے وہ نہیں تھا دنیا. ٹھیک ہے بھائی،
اور اس نے اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، اور اس کے باوجود اس کا خالق نہیں ہے، تو یہ تو بالکل حماقت والی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا اور اس کا بنانے والا بھی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی، یہ تو سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، جو نہیں بنایا تو اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ اب اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ دنیا حادث ہے، یہ دنیا جدید ہے، نو ہے، نیا ہے، یعنی جتنا پیچھے جائیں اس کا ایک دن ہے کہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے۔ اس کی دلیل یہی ہے بھائی، بہت واضح ہے، بہت واضح ہے کہ دنیا جو ہے کہ عمر آپ دیکھیں، اگر یہ پچھلے آپ جائیں لمحات میں، یہ لمحات انفینٹ ہوں تو اس لمحے میں جس میں ہم ہیں اس کا وجود ناممکن ہوگا، اس کا وجود ناممکن ہوگا، اور ہم اس لمحے میں ہیں، اس لیے پچھلے لمحات جو محدود ہے لامحدود نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اچھی طرح سے دیکھ لو میرے عزیزوں۔ دلیل یہ ہے، میں نے مثال دی آپ کو نا، کہ آپ جاتے ہیں کسی آفس میں، وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ بیٹھا ہے آفس کا، جو صدر ہے، کہتے ہیں یہ میرا درخواست، اس پہ آپ دستخط کیجیے، دیکھتا ہے، کہتا ہے میں دستخط نہیں کر سکتا جب تک کونسل ممبر والے دستخط نہ کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کونسل ممبر کے پاس جاتے ہیں، اس میں 10 آدمی وہ دستخط کر لیتے ہیں، تو 11 نمبر پر یہ صدر صاحب دستخط کریں گے، پریزیڈنٹ جو ہے اس آفس کے، وہ کر لیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اگر کونسل ممبر میں 100 آدمی ہے تو 100 آدمی کے بعد وہ دستخط کرے گا، اگر کونسل ممبر 1000 آدمی ہے تو 1000 کے بعد یہ دستخط کرے گا، اگر 1,00,000 آدمی کونسل میں تو 1,00,000 کے بعد یہ دستخط کرے گا، یعنی محدود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پر دستخط آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کونسل میں افراد کی تعداد محدود ہے، کیونکہ صدر صاحب نے یہاں پر ان کی بعد اس نے دستخط کیا، پریزیڈنٹ صاحب نے دستخط کیا، تو پتہ چلا کہ کونسل میں افراد جو ہیں وہ محدود ہیں۔ اگر کونسل میں انفینٹ لوگ تو یہ تو کبھی دستخط نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ کبھی صدر صاحب دستخط نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لاکھ اگر بھی دستخط آ جائیں، 10 لاکھ بھی آ جائیں، 10 بلین ٹریلین ٹو دی پاور آف ٹریلین ٹو دی پاور آف ٹریلین ٹو دی پاور آف ٹریلین، ٹھیک ہے نا؟ بگ بینگ 1000 مرتبہ نہیں، بلین ٹریلین مرتبہ تکرار ہو جائے پھر بھی یہاں پہ دستخط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انفینٹ تو ختم ہونے والی چیز ہی نہیں ہے نا، لامحدود ختم نہیں ہوگی۔ تو اگر یہاں پر دستخط ہے، ٹھیک ہے نا، دستخط ہے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہاں پہ کونسل ممبر جو تھے محدود تھے۔ تو ہم اس دنیا میں جو ہم ابھی اس لمحے میں، آج ہے کیا 14 جنوری 15 جنوری 2025 ہے، تو دنیا کا آغاز کب ہے؟ ہم اس سے کام ہی نہیں ہے بھائی، یہ جو ہے بگ بینگ صحیح ہو یا غلط ہو، اس سے کام نہیں ہے، ہمیں کام ہی نہیں اس سے۔ بگ بینگ سے پہلے بگ بینگ کے اباجی ہوں، بگ بینگ سے پہلے 100 مزید بگ بینگ ہو، ہمیں اس سے کام ہی نہیں ہے۔ لیکن جو بھی ہے وہ یہ زمانہ محدود ہے، کیونکہ ہم اس لمحے میں ابھی یہ لمحہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر 1 جنوری 2025 میں ہیں تو اس سے پہلے جو سیکنڈز ہیں، جو لمحات ہیں، جو لیل و نہار ہے، جو مدت ایام ہے، وہ محدود ہے، لمیٹڈ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس دنیا کا ایک آغاز ہے، نقطہ آغاز ہے، کہ اس سے پہلے وہ نہیں تھا، اس سے پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے اپنے آپ کو تو خود بنایا، جو چیز ہے ہی نہیں وہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے؟ تو آپ بھی کھا لینا، وہ کڑھائی جو نہیں ہے اس کو کھا لیں آپ کی بھوک ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ پیسے جو نہیں ہیں اس سے لے کے آپ اس کو لے کے آپ شاپنگ کر لیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ معدوم کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہو سکتا ہے بھائی آپ کو بھوک لگ جائے، بریانی جو ہے ہی نہیں اس کو آپ کھانا شروع کرتے ہیں بھائی، ہو سکتا ہے؟ ٹھیک نہیں ہو سکتا بھائی، جو نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا پیٹ بھی فل نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہوا بھائی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کا ایک نقطۂ آغاز ہے، تو اس نے اپنے آپ کو تو بنایا نہیں، کس نے اس کو بنایا؟ ایک دوسرے نے بنایا اس کو، اس کا ایک بنانے والا ہے۔ تو پہلے بات یہ ہے کہ الہاد، میرے محترم ناظرین، الہاد، یہ میں ایک دو نقطے مقدمے میں بیان کرنا بھول گیا، اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں کہ الہاد یہاں پہ باطل ہو گئی۔ الہاد جو کہہ رہے تھے اس دنیا کا بنانے والا ہے ہی نہیں، کسی بھی ملحد سے آپ پوچھیں نا کہ دلیل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ سے کہہ دے گا کہ آپ ثابت کرو کہ اللہ ہے، اور بھائی میں تو ثابت کروں گا نا، وہ تو میری ذمہ داری ہے، آپ جو اتنا آپ فراڈ کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، اس کی بھی دلیل دے دو، وہ کہے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، اور بیوقوف آدمی، وہ چیز جو ثابت ہے کہ نہیں ہے اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں مانگی جاتی، لیکن وہ چیز جس کا نہ ہونا کنٹروورشل ہے
جس کو ہم نہیں مانتے کہ وہ نہیں ہے، اس کا نہ ہونے کے لیے دلیل مانگیں گے ہم آپ سے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو یاد رکھیں کہ ایک مخالطہ ہے جماعت ملاحدہ کی جانب سے کہ بھائی اللہ کے نہ ہونے کے ہم سے دلیل نہ مانگو. نہ ہونے پہ دلیل نہیں لایا جاتا. دلیل اس چیز کے نہ ہونے پہ نہیں مانگی جاتی جس کا نہ ہونا ثابت ہو. مثلا اگر ثابت کریں ہم کہ بگ فٹ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، یا ہمالیہ کے پہاڑوں میں وہاں پہ یٹی وہ کہتے ہیں نا ایک برفانی انسان نما ایک بندر ہے، وہ نہیں ہے. ہم اگر ثابت کریں بھائی کہ وہ نہیں ہے، بھائی ہم نے جا کے اس کے غار کو دیکھا، اس کے کونے کو چانا، ہم نے یقین ہو گیا کہ بھائی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور طرح سے تو یقین نہیں آ سکتا نا، اور طرح سے تو یقین نہیں آ سکتا. بس یہ ہے کہ آپ کو ہر ذرے کو دیکھنا ہوگا، ہر جگہ کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ وہ یٹی نہیں ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یٹی نہیں ہے. جب ایک دفعہ آپ نے ثابت کی کہ یٹی نہیں ہے تو پھر آپ کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی وہ کنٹروورشل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یٹی ہے، ہم نے دیکھا. بعض کہتے ہیں نہیں جی یہ ایسے تخیلات ہیں، ان کو غلطی ہوگی. تو پھر آپ یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. ان کو اگر مان بھی لیں کہ ان کو وہم ہو گیا، دیکھنے والوں کو انہوں نے وہم کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہے یا نہیں. اچھا، اس نقطے پر کہ ہم پہنچ گئے کہ اس دنیا کے ایک میکر ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دنیا کیا ہے؟ اس دنیا کا ایک نقطۂ آغاز ہے. جیسے آپ آتے ہیں نا، کل گھر میں فریج میں کچھ بھی نہیں تھا، اب آپ جاب سے واپس آئے، فریج میں سب کچھ ہے بہترین کا، تو کسی نے رکھ دیا ہوگا نا، کیونکہ کل نہیں تھا. تو اس دنیا کا کیونکہ نقطۂ آغاز ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، اس کا ایک بنانے والا. اب وہ بنانے والا کون ہے یہ الگ بات ہے، اس کا بنانے والا. یہاں پر الہاد ختم ہے بھائی. الہاد جو کہہ رہتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا ہی نہیں. اور یہ جتنے نظریے تھے نا کہ بگ بینگ ہے یا برین کاسمالوجی ہے، اور دوسرے جو جتنے نظریات، یہ سب کے سب باطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب اسی اسمپشن کے ساتھ ہیں کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اس کو خود بخود کیسے بن گیا، ٹھیک ہے نا. اسی اسمپشن کے ساتھ انہوں نے یہ نظریات بنائے. یہ ایک ایتھیسٹک بیک گراؤنڈ کے ساتھ، ایک ایتھیسٹک پریزمپشن کے ساتھ، مفروضے کے ساتھ کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں، تو یہ کیسے بن گیا، اس کے ساتھ انہوں نے نظریات لگائے. اصل حقیقت تو یہ بھول گئے، ٹھیک ہے نا. کہ اس کا اور سب سے بڑی فیکٹ یہی ہے دنیا کی، اس سے زیادہ دنیا میں کسی فیکٹ کی اہمیت ہی نہیں کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے. لیکن ہم اسے کام نہیں ابھی چھوڑتے ہیں. کوئی کہہ دے کہ نہیں بھائی بگ بینگ اس سے باطل نہیں ہوتا، اس کو چھوڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ ابھی اس سے کام نہیں. ہمیں اس برہان کو جو میں نے ابھی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ آپ پوری دنیا کو بھی آپ دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، اور دنیا کے ہر ذرے کو بھی، دیکھیں یہ پین ہے، یہ اس پین کے جو ذرات ہیں، یہ پین تو ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ نیا بنا ہے، لیکن اس کے ذرات موجود تھے. پین بنانے والے نے اس کو پین کی شکل دی. اس کا جو را مٹیریل ہے، ایٹمز ہے، جو مالیکیولز ہیں، اس میں سے ایک مالیکیول کو آپ لے لیں، اس میں سے ایک ایٹم کو لے لیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایٹم یہ اس کا ٹائم سپین کیا ہے، کتنے سال پہلے رہا ہے، یہ انفینٹ نہیں ہو سکتا. آپ کسی بھی پانی کے کسی قطرے کو لے لیں، کسی بھی چیز کو، دنیا کے ہر ذرہ شہادت دیتی ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے. آپ اس کو لے لیں کہ بھئی یہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو اس کا ایک بنانے والا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ یہ پین لے لیں، اس پین کے کسی ذرے کو لے لیں، یا آپ کے لان میں جو سبزے ہیں اس کو آپ اس کے ایک پتے کی مثال لے لیں. یعنی دنیا کے ہر طرف دیکھیں میرے رب کے خالقیت کے، اور اس کے فاطریت کے، اور اس کے صانع ہونے کے وہاں پہ گنج گائے جاتے ہیں. اب یہ بنانے والا کون ہے؟ اب جب ہم نے ثابت کیا میرے عزیزوں کہ بنانے والا کون ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے. اب وہ بنانے والا کون ہے، اس کے صفات کیا ہیں، وہ جیسے وہ کہتا ہے نا وہ بیوقوف کہ جارج واشنگٹن پاکستان کے صدر سعودی عرب میں،
ڈالفن کی طرح واک کیوں کرتے تھے؟ اس کا جو اصل مثال ہے وہ اور طرح کا ہے. اس کا یہ مثال تو میں نے بنایا تھا، اس کا اصل جو مثال ہے وہ اس طرح ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے پڑوسیوں نے یعقوب کو مصر کے مینار پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے شیروں کو کیوں کھلایا؟ ٹھیک ہے نا. تو یعقوب کے پڑوسیوں نے مصر کے مینار پر یعقوب کو علیہ السلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شیروں کو کیوں کھلایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیوقوف آدمی، یعقوب نہیں تھے، یوسف علیہ السلام تھے. پڑوسی نہیں تھے، بھائی تھے. مصر نہیں تھا، کنعان تھا. مینار کے اوپر نہیں تھا، وہ کنویں کے اندر تھا. اور شیر نہیں تھے، بیریا تھا. اور پھر ٹکڑے ٹکڑے بھی نہیں، یہ بھی غلط ہے. ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کھلایا بھی نہیں تھا، یہ بھی جھوٹ ہے. سب جھوٹ کا جھوٹ. ٹھیک ہے نا، سوال ہی غلط ہے. تو وہ جو کہتے ہیں کہ عدم سے کیسے وجود میں لایا وغیرہ وغیرہ، ان سوالات کا جواب، وہ اس نے کیسے خلق کیا، ان سوالات کا جواب کہ سب یہ جو ہے اسمپشنز پہ، غلط اسمپشنز پہ مبنی ہے. اب جس نے یہ بنایا، یہ دنیا بنایا ہے میرے عزیزو، دیکھیں اس مقام پہ برہان امکان، برہان حدوث متکلمین سب جب پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پر وہ کس کے محتاج ہوتا ہے؟ ابطال تسلسل اور ابطال دور کے منکر ہو جاتے ہیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں اس بات کا کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کے کلام میں بے نہایت اس بات کا ذکر ہے کہ جسم کو نہیں بنا سکتا، جسم دوسرے جسم کو نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، یا جس نے اس آپ ایک ایٹم کو لے لینا، یہ ایٹم جو ہے اس کا عمر انفینٹ نہیں ہے، یہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، اور وہاں سے پر اس کو کسی نے بنایا. تو اس کا بنانے والا کیا نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ ابطال دور، ابطال تسلسل کو میں مانتا ہوں، لیکن اس کو ایک مزید مقدمے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اور لیکن وہ ایک ایسی واضح بات کو اتنے فلاسفہ نے کیوں نہیں سمجھا؟ ارسطو، طالیس، ابن سینا، ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں سمجھے یہ بات؟ بہت تعجب کی بات ہے. ابن سینا اتنا ذہین آدمی تھا. اس کا کتاب شرح الاشارات والتنبیہات، کتاب النجا وغیرہ، کتاب الشفا آپ پڑھیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا ذہین آدمی اور اتنا قابل آدمی، اور ہر علم میں استاد، میتھمیٹکس میں ایک نابغہ، فلسفہ میں ایک نابغہ، فلسفہ مشاء بالخصوص. اس کا فلسفہ مشاء ارسطو کا جو فلسفہ ہے. اور پھر طب میں اور موسیقی میں اور منطق میں اور مختلف فنون میں، سبحان اللہ، ایک عجوبہ تھا ابن سینا. اس کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ بھائی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے ابن سینا صاحب ابطال دور و تسلسل کی، یا ابطال دور و تسلسل کی طرف اشارہ کرنے کی. حالانکہ وہ الاشارات کے نمط الرابع میں وہ ابطال دور و تسلسل، وہ جو برہان بیان کرتا ہے امکان وجوب کے، جس کا نام اس نے برہان صدیقین رکھا ہے، اس پہ وہ ابطال دور و تسلسل سے استفادہ نہیں کرتا، لیکن وہ اور طرح سے بیان کرتا ہے. لیکن بہرحال وہ اس بات کو نہیں کہتا کہ اس کا بنانے والا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. وہ جس مقدمات کی طرف جاتا ہے نا، اس کو زیادہ مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اس بات کی طرف توجہ دیں کہ جسم کو بنا ہی نہیں سکتا، یہ بدی ہی ہے. میں آپ کے توجہ دلاتا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبے کی طرف، اور یہ بہت زیادہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں، کہ آبجیکٹ چاہے وہ اس میں حیات ہو، یا آبجیکٹ چاہے وہ حیات، اس کی حیات نہ ہو، جیسے پتھر ہے یا کچھ ہے، اس کو بنانے والا جسم نہیں ہو سکتا. یہ کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ، یہاں پر ایک خطبہ ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا، جو نہج البلاغہ میں بھی ہے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. وہاں پر یہ فقرات دیکھ لیں آپ، یہ خطبہ ہے توحید میں، فرماتے ہیں یہ بہت عظیم خطبہ ہے. یہ خطبوں کا شرح کرنا ہر ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اس کے ایک فقرے میں یعنی سمندر بے پایان سمندر ہے، جس کی کوئی ساحل نہیں. اللہ کی قسم میں مبالغہ نہیں کر رہا. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ، اور کئی لحاظ سے اعجاز ہے. جو حکمت اس میں ہے وہ تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی فکر نہیں ہے.
یہ صرف اور صرف کس نے سکھایا ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اسکول نہیں گئے, صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے, ٹھیک ہے نا. کس نے ان کو سکھایا؟ وہ چیزیں جو ابن سینا, ارسطو وغیرہ ان کے کھوپڑے میں بھی نہیں گئی, ٹھیک ہے نا. کیسے انہوں نے بیان فرمایا اور کس طرح واضح الفاظ میں بنایا, اور پھر فصاحت و بلاغت, یا سبحان اللہ. یعنی الفاظ تو میں بھی بیان کرتا ہوں بہت ساری چیزیں نا, لیکن فصاحت بلاغت نہیں ہے. یا سبحان اللہ, یا سبحان اللہ. عربی زبان کی جو شاعری, عربی دنیا نے بلاغت لی ہے عربی زبان سے. دنیا یعنی آپ اردو میں یہ فارسی وغیرہ کی شاعری, ان کے پاس شاعری ہی نہیں ہے. انگلش میں تو شاعری ہے ہی نہیں, وہ جو جس کو یہ شعر بولتے ہیں وہ شعر ہے, ٹھیک ہے نا. جو اردو زبان کی شعر ہے آپ اس کا قیاس کریں انگلش زبان کی شعر سے, بہت فرق ہے بھائی. وہ انگلش زبان کے شعروں میں اتنا مزہ نہیں ہے نا, یہ بات واضح ہے. بعض دفعہ ہے لیکن اکثر نہیں ہے. ان سب زبانوں نے عربی زبان سے لی ہے, عربی زبان. اور عربی زبان میں جو فصاحت و بلاغت ہے, جو امثال ہے اور جو کلمات کا استعمال ہے, وہ یعنی ہر زبان اللہ کی ایک نشانی ہے, لیکن عربی زبان میں جو خصوصیات ہیں وہ کہیں نہیں ہیں. اور میں دعوت دیتا ہوں علماء اسلام کو کہ پلیز تم آ کے پڑھو نہج البلاغہ کو, امیر المؤمنین علیہ السلام کو خطبوں کو, اور پھر دیکھو کہ ایک شخص بالفل بداحت جو یہ خطبے دیتا ہے, اس کی مثال کہاں ملتی ہے دنیا میں؟ جیسے قرآن مجید, فرقان حمید. دیکھیں فصیح بلیغ کلام کو, کہ کلام بہت ہی فصیح بلیغ ہے, اس کو بیان کرنا غیر اہل زبان کے لیے بہت مشکل کام ہے. آپ مثلا مرزا غالب کا ایک شعر آپ کو پسند آیا, اس کو انگلش میں ترجمہ کریں نا, وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. قرآن مجید کی جو فصاحت بلاغت ہے کہ ہر جگہ پہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت آپ لے لینا, وہ ایک در و گوہر کی طرح چمکتا ہے, دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نور ہی اور ہے. یہ بشر کا کلام نہیں ہے, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. جو اندھا تو ریڈ کلر کو نہیں دیکھتا نا, اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن جس کو فصاحت و بلاغت عربی زبان سے آشنائی ہے, وہ جانتا ہے. اور اسی طرح جو ایمان جس کے دل میں ہو نا, وہ بھی جانتا ہے. جس کو تعصب نے اور شہوت پرسی نے اس کو اندھا نہیں کیا. اللہ جانتا ہے کہ میں نے کئی یہ جو لبنان ہیں یا مصر کے بلغاء ہیں, ان میں بہت سارے کرسچنز ہیں, عرب کرسچنز بہت زیادہ, ان میں ادیب شعراء بہت زیادہ ہوتے ہیں مصر میں اور لبنان میں, اور اسی طرح عراق میں, اور بڑے بڑے ادیب ہوتے ہیں. اور یعنی ان کے اشعار کو دیکھیں وہ بہت شاہکار ہوتے ہیں. اور جو ہے امیر الشعراء مصر وغیرہ کے, یہ بہت ان میں ہوا ہے کہ یہ کرسچن لوگ تھے. اور یونیورسٹیز کے جو پروفیسرز ہوتے ہیں پرانے 18ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی سے لے کر اب تک, اس میں کرسچن لوگوں کی اکثریت ہوتی تھی مصر میں اور لبنان میں. تو اس میں جو فنون بلاغت کے پروفیسرز ہیں, ان کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. ایک بہت بڑا پروفیسر تھا, اس کا نام میں نجیب نخلت نام تھا, نجیب نخلہ مجھے لگتا ہے اس کا نام ہے. یہ 19ویں صدی کا ایک اور 20ویں صدی کا آغاز کا ایک بہت بڑا عربی زبان کا پروفیسر تھا, اور بہت بڑا ادیب تھا, شاعر تھا. اس کا ایک کتاب ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں نے قرآن پڑھی ہے, اللہ کی قسم, یہ اس کے نص الفاظ ہے, تو میں عقل سے حیران رہ گیا. میرا عقل حیران بلاغت کے سامنے, فصاحت کے اعجاز کے سامنے, اور میں مسلمان ہونے لگا. لیکن اندر سے ہمیشہ یہ آواز آئی کہ فلانی تو کرسچن ہے, اپنے آپ کو, اپنے آبا کے دین کو نہ بھولنا. یہ اس کے نص الفاظ ہے. اس طرح کے الفاظ ان کے ہاں بہت زیادہ. دیکھیں عربی زبان کے جو بلغاء فصحاء ہیں, جو عربی زبان جانتے ہیں, ایک تو وہ فضول ٹائپ کے ہوتا ہے نا, بیوقوف ٹائپ کے ملحد, ان کی بات تو چھوڑیے, وہ تو ان کا کام گالی دینا, مذاق اڑانا ہوتا ہے. جو سنجیدہ لوگ ہوتا ہے, میں نے عربوں میں کبھی نہیں دیکھا کہ قرآن کے خلاف بات کریں. اور میں نے جو دوسرے مسلمان ہیں ان سے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے سب, کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا. کیونکہ وہ دیکھیں, وہ عربی زبان والے جب وہ کمیونسٹ بھی بن جاتے ہیں, دہری بھی بن جاتے ہیں, قرآن کا مذاق نہیں اڑاتے, کیونکہ وہ آگے سامنے ان کا جب آ جاتا ہے قرآن کی عظمت, یہ کلام ہی اور طرح, وہ اقرار نہیں کرتے کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن اس کا مذاق بھی نہیں اڑاتے. اس کے سامنے سے نہ کچھ نہیں بولتے, یا تو کہتے ہیں کہ بڑا عجیب کلام ہے, یا تو کچھ نہیں بولتے, آگے سے نکل جاتے ہیں, کسی اور موضوع کو چھیڑتے ہیں. اور یہ آپ کے انڈیا پاکستان کے احمق ہیں, وہ اس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں, پر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے, میں علماء کو دعوت دیتا ہوں کہ جیسے آپ
قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو بشر کے کلام سے اس کا قیاس ہی نہیں ہے۔ لیکن آئیے کبھی کبھار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے کلام میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبوں کو آپ دیکھ لیجیے، اللہ کی قسم اعجاز ہے۔ اس طرح کوئی بشر نہیں بول سکتا، اس طرح کوئی عام انسان وہ پڑھنے لکھنے سے نہیں بنتا، نہیں بنتا۔ اچھا میں بہت دور گیا، ان کا جو خطبہ توحید میں ملاحظہ کر، وَلَوْ اجْتَمَعَ حَيَوَانُهَا مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَائِمِهَا وَمَا كَانَ مِنْ مِرَاحِهَا وَسَائِمِهَا، فرمایا وَلَيْسَ فَنَاءُ الدُّنْيَا بَعْدَ ابْتِدَائِهَا بِأَعْجَبَ مِنْ إِنْشَائِهَا وَاخْتِرَائِهَا وَكَيْفَ۔ وہ میعاد پہ گفتگو کر رہے ہیں، کہتا ہے یہ دنیا فانی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ خلق کریں، تو یہ کون سی اس میں تعجب کی بات ہے؟ جب ایک دفعہ اللہ نے بنایا ہے، ایک دفعہ اسی نے جب اس دنیا کو ایک دفعہ بنایا تو وہ دوسری دفعہ بنا دے، تو اس میں کون سی مشکل ہے؟ یہ اس میں کون سی مشکل ہے؟ وَكَيْفَ وَلَوْ اجْتَمَعَ، وہ اس نے ایک دفعہ بنایا نا، وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے۔ وَكَيْفَ لَوْ اجْتَمَعَ حَيَوَانُهَا مِنْ طَيْرِهَا وَبَهَائِمِهَا، سب حیوان جمع ہو جائیں، اس نے جو کام، اللہ نے جو کام کیا، جو دنیا کو ایک دفعہ بنایا، اس نے پوری دنیا کو بنایا، ایک ذرہ بھی کوئی بنا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں پورے حیوان جمع ہو جائیں، جو پرندے ہیں اور جو چارپا ہیں، چلنے والے ہیں، من مراحها وسائمها، وہ جو صحرا میں چرتے ہیں اور جو ان کے اسٹیبل میں چرتے ہیں، وہ اصناف اشباحها واجناسها متلبدة اممها واکیاسها، وہ جو مختلف کیٹیگریز کے اینیملز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس میں انسان بھی شامل ہیں، سب مختلف قسم کے گروپس ہیں جانوروں میں، یہ سب آ جائیں، علی احداث بعوضۃ ما قدرت علی احداثها، کہ وہ ایک مچھر کو بنائے، مچھر کو نہیں بنا سکیں گے، ایک مچھر کو نہیں بنا سکیں گے۔ اچھا امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہاں پہ مچھر کی مثال دی ہے، اگر آپ ایک ایٹم کی مثال دے دیں، مالیکیول کی، وہ بھی وہی ہے، نہیں بنا سکیں گے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ ولا عرفت کیف السبیل الی ایجادها، کوئی اور یہ پوری انسانیت جمع ہو جائے، امریکہ یورپ کے سائنٹسٹ، کہ ہم ایک مچھر بنا دیں، نہیں بنا سکیں گے۔ آدم سے تو بالکل، آدم سے کیسے بنا سکیں؟ نہیں بنا سکتے۔ انسان کو، ان کو اگر آپ دے دیں نا، مٹیریل دے دیں، وہ کچھ بنا دیں گے، بھائی کوئی کمپیوٹر بنا دیں گے، آپ کو گڑی بنا کے دیں گے، اسپیس شپ بنا کے دیں گے، لیکن وہ آدم سے کسی چیز کو نہیں بنا سکتے۔ وَلَا تَحَيَّرَتْ عُقُولُهَا فِي عِلْمِ ذَلِكَ وَتَاهَتْ وَعَجَزَتْ قُوَاهَا وَتَنَاهَتْ وَرَجَعَتْ خَاسِئَةً حَسِيرَةً عَارِفَةً بِأَنَّهَا مَحْقُورَةٌ مُقِرَّةً بِالْعَجْزِ عَنْ إِنشَائِهَا، نہ بنا سکیں گے اور نہ ان کے پاس کوئی راستہ ہوگا اس کے بنانے کے لیے، اور ان کا عقل متحیر رہ جائے گا اور حیران رہ جائے گا کہ اس کو ہم کیسے بنائیں، اور یہ سب واپس نکل جائیں گے شرمندہ، خاسر، اور اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے کہ ہم نہیں بنا سکتے۔ اچھا تو دیکھیں میرے محترم ناظرین، ذرے کو کسی نے، کوئی عدم سے نہیں بنا سکتا۔ ہاں ذرے کو اگر آپ اس کو مٹیریل دے دیں بنا سکتے، وہ اللہ نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ذرے کو ہم لیب میں لیب میں نہیں بنا سکتے، تو کیا آپ اگر ذرے کو عدم سے بنا لیتے ہیں تو آپ کو کیا معلوم کہ وہاں پہ خالق کون ہے، اس کا ہستی ہے، وہ اس کو بنا رہا ہے، وہ لیب میں کسی نے بنایا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیب میں کسی نے ذرے کو بنایا بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے اندر جو ڈیزائن ہے، اگر آپ اس کے بنانے والے ہیں، وہ ذرہ، وہ ایٹم، اس کا ڈیزائن آپ نے کیوں ڈیزائن نہیں کیا؟ اس کے اندر ایک ڈیزائن ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے اندر، ذرے کے اندر وہ ڈیزائن ہے، آپ اگر اس کے بنانے والے ہوتے تو آپ نے اس کو ڈیزائن کیا ہوتا، وہ ڈیزائن نہیں ہے، وہ جو وہاں پہ بنا رہا ہے اسی نے اس کو ڈیزائن کیا۔ اچھا، اور یہ خود بھی ایک فرضیہ ہے کہ کوئی ذرہ بنا سکتا، نہیں بنا سکتا، لیکن کوئی نہیں بنا سکتا، جسم دوسرے جسم کو نہیں بنا سکتا۔ جب کوئی جسم دوسرے جسم کو نہیں بنا سکتا تو اس کون کا بنانے والا ایک غیر جسم ہے، غیر جسم، غیر جسم ثابت ہو گیا تو پھر اس پہ ایک منٹ میرا گلا سوکھ گیا، غیر جسم جو ہے، جسم کے خواص اس میں ہو ہی نہیں سکتے، اگر وہ جسم نہیں ہے تو اس کا مکان اور زمان بھی نہیں ہے۔ اب یہ اچھی طرح سے سن لو بھائی، اگر جسم نہیں ہے تو اس کا زمان بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے زمان کو خلق کیا ہے، اس نے ٹائم کو خلق کیا ہے، اس نے جگہ کو خلق کیا، اس نے مکان کو، اسپیس کو خلق کیا ہے، یہ تین ہی، تو وہ کیسے اس میں ہو سکتا ہے؟ اب
اچھی طرح سے یاد رکھو، ایک چیز، ایک ہستی جو اس کا ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے پہلے کا تصور غلط ہے کہ پہلے وہ کیا تھا. یہ سن لیں اچھی طرح سے، پہلے یا بعد، اس کا تصور اس کے لیے ہے. اچھی طرح سے سمجھ لو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہاں سے آیا، کس طرح بن گیا. سن لو میرے بھائی، پہلے کا تصور، ایک چیز بن جاتا ہے وہ اس کا تصور اس کے لیے ہے جو اس کا جسم ہو، جو ٹائم میں ہو. یہ ایک ہستی، ایک حقیقت جس کا ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے پہلے اور بعد کی تصور ہی نہیں ہے. میرے مولا حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پہلی دعا میں صحیفہ سجادیہ میں کیا فرمایا؟ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعد. وہ اول ہے، اس سے کوئی پہلے اول ہے ہی نہیں، وہ آخر بھی، اس سے آخر کوئی ہے ہی نہیں. جب ٹائم ہی نہیں ہے تو اول بھی ہے، آخر بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. سن رہے نا یہ بات؟ اور یہ بات اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے. کون سے پوچھا جاتا تھا کہ اہل بیت علیہ کہ اللہ کب اللہ آیا، اللہ کب سے وجود میں ہے، اس طرح اس کے جوابات. اچھا، میں اس کے کچھ احادیث بھی آپ کو دکھاؤں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مکان نہیں ہے، اس کا مکان نہیں ہے. اگر اس نے مکان کو بنایا ہے، مکان تین ہی اس نے بنایا، مکان نہ بناتا بھی وہ تھا، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بھی بناتا وہ تھا تو مکان سے متصف نہیں ہے. اگر مکان سے متصف نہیں ہے تو وہ ہر چیز کے قریب ہے، ہر جگہ ہے، بغیر اس کے کہ اس میں داخل ہو، اور ہر چیز سے دور ہے بغیر اس طرح کہ وہ اس میں ان کے اندر کوئی فاصلہ ہو. سمجھ رہے نا؟ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ایک چیز، ایک ہستی جس کا یہ دور اور قریب ہونا، داخل ہونا اور باہر ہونا، داخل ہونا اور خارج ہونا، ان چیزوں کے لیے جن کا مکان ہے، جن کا شکل ہے، جن کا صورت ہے، جن کا مادہ ہے، اس کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے ہر چیز قریب ہے، ہر چیز قریب ہے. لیکن اس طرح نہیں کہ جیسے میں اور آپ ساتھ بیٹھے ہوں قریب ہوں، اس طرح نہیں. ہر جگہ ہے لیکن اس طرح نہیں کہ وہ کسی چیز میں داخل ہوا ہو. ہر چیز سے دور ہے لیکن اس طرح نہیں کہ اس کے درمیان کوئی 1 کلومیٹر یا 1 میٹر یا 10 میٹر کا فاصلہ ہو. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگلی بات کہ اس کا کیف نہیں ہے، کیفیت نہیں ہے. کیسے اس میں لاگو نہیں ہوتا. کیفیت وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر شکل ہو، صورت ہو، حرکت ہو، نقل و انتقال ہو. اچھا، میں پہلے حرکت و نقل و انتقال کے متعلق بات کروں کہ اس کے ہاں حرکت و نقل و انتقال نہیں ہوگا. حرکت نہیں ہوگی جب جگہ ہی نہیں ہے. حرکت کس کے لیے ہوتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ کے وہاں گیا، کیونکہ میں ایک فزیکل انٹیٹی ہوں، میں جسمانی ہوں، یہاں سے ادھر جاتا ہوں، تو اس کے لیے کوئی حرکت نہیں، متصور نہیں ہے. حرکت اس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ اس کے لیے لمحے ہوں، اس کے لیے ٹائم ہو. ابھی اس لمحے میں یہاں ہوں، دوسرے لمحے میں وہاں ہوں. جب وہ ٹائم کے اسپین سے باہر ہے تو اس کے لیے کوئی حرکت تصور ہی نہیں ہے، انتقال متصور ہی نہیں ہے. جو جسم نہیں ہے. دیکھیں، جب ہم کیفیت کا پوچھتے ہیں نا، بہت سارے کیفیات ہوتے ہیں کہ نرم ہے، گرم ہے، اس کا شکل کس طرح ہے، اس کی صورت کس طرح ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا مثلا رنگ ہے، لال ہے. یہ کیفیت کس سوال ہے؟ یا کسی عمل کی کیفیت کا ہم پوچھتے ہیں نہیں، وہ کب اس فلانے نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کس طرح لکھی ہے، کہاں پہ جا کے اس نے لکھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب ہم پوچھتے ہیں کیسے ان سوالات کا جواب ہے یہ مادی اشیاء کے متعلق صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط ہے. پریزمپشن یہ غلط ہے کہ اس کے لیے ہم کیفیت کا پوچھیں. اچھا، تو ان باتوں کو جو میں نے ابھی کہی ہیں، ان کو کچھ میں احادیث آپ کو دکھاؤں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بہت زیادہ اپنی احادیث میں بیان کی ہیں. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں اس احادیث دکھانے سے پہلے، کیونکہ وہ جسم نہیں ہے، اس کا کوئی جزء نہیں ہے. جز ہونے کے لیے بھئی یہ اجزاء ہونے کے لیے جسمانی اجسام کی خاصیت ہے. جو جسم ہی نہیں ہے اس کا اجزاء بھی نہیں ہے، وہ مرکب بھی نہیں ہے. میں ہوں نا، میں اجزاء سے بنی ہوں، میرا دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سب مکان مانگتی ہیں. تو جو
جس کا جزو نہیں ہے، جو جسم نہیں ہے اس کا اجزاء نہیں ہو سکتے نا، اجزاء ہی نہیں ہو سکتے. یہ اجزاء ہونا ترکیب تالیف اجزاء سے اس کی شرط مانگتی ہے. اس شرط کیا ہے کہ وہ شے جسمانی ہو، اس کا ٹائم ہو، اس کا اسپیس ہو، اس بنتا ہے. وہ جسم ہو تو بنتا ہے، اس کو جسم نہ ہو تو اس کے کوئی اجزاء نہیں بنتے. اچھا، پھر وہ وحدہ لا شریک ہے. اگر جزو نہیں ہے تو وہ ایک ایسا واحد ہے جس کا ثانی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اچھی طرح سے یاد رکھو. دیکھو میں ہوں، اگر میرا کوئی ہم شکل دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کا وجود ناممکن نہیں ہے. مجھ جیسا 10 انسان اسی شکل و صورت کے ساتھ موجود ہوں، اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک فرد کے 2 اسی جیسے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 10 ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کا ثانی ہو ہی نہیں سکتا. یہ اچھی طرح سے یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ واحد، یہ عدد کی طرح نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا، کیونکہ جو چیز ایک ہے اس کا دوسرا ممکن ہے نا. اسی ایک کو آپ ریپیٹ کریں 2 بن جاتے ہیں، ریپیٹ کریں 3 بن جاتے ہیں، ریپیٹ کریں 4 بن جاتے ہیں. اللہ واحد ہے، اس کا نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 یہ ناممکن ہے. کیوں اس طرح ہے؟ کیونکہ وہ بسیط ہے. آپ جس چیز کو بھی اس کا ثانی فرض کریں کہ بھئی 2 غیر جسمانی چیزوں نے دنیا کو بنایا، ٹھیک ہے بھائی، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ 2 ہونے کے لیے آپس میں فرق کی ضرورت ہے. یہ 2 ہونے کے لیے یہ تمیز آپ نے کیسے دی ہے کہ یہ 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں؟ یہ تمیز دینے کے اچھی طرح سے سن لو. یہ باتیں بہت عمیق ہیں، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ دقت کریں، آپ غور کریں. 2 ہونے کے لیے الف اور بے میں، یہ 2 چیزوں میں، مثلا یہ ادھر بیٹھا ہے، یہ ادھر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 ہیں. اس لیے اس کا جسم الگ ہے، اس کا جسم الگ ہے، اس کے اجزاء، اس کا سر، اس کا پیر الگ ہے، وہ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے وہ الگ ہے 2. لیکن اگر ایک چیز بسیط ہے، ترکیب ہی نہیں ہے، اس میں اجزاء ہی نہیں ہے، دائیں بائیں ہی نہیں ہے، جسم ہی نہیں ہے، مکان ہی نہیں ہے، جس چیز کو بھی آپ اسی جیسا فرض کریں، اس دوسرے میں کوئی چیز ایسے تصور نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے جو پہلے میں نہ ہو، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ بسیط ہے، اس میں کوئی اجزاء ہی نہیں ہے، نہ رنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ قد ہے، نہ قامت ہے، نہ اس کا ٹائم ہے، نہ اس کا مکان ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو اس لیے اس کا نمبر 2 ناممکن ہے. جس چیز کو بھی اس کا نمبر 2 آپ فرض کریں وہ نمبر 1 ہے، آپ کو غلطی ہو گئی ہے. نمبر 3 آپ فرض کریں وہ بھی وہ خود ہے، وہ نمبر 1 ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ صفین میں ایک مسلمان نے پوچھا کہ اللہ کے واحد کا کیا مطلب ہے. مسلمانوں نے کہا کہ بیوقوف، تیری کیا اوقات کہ ابھی تو پوچھ رہا ہے، ابھی پوچھنے کا وقت ہے، جنگ کی حالت ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کو پوچھنے دو، ہم اسی لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک بتا دیں. تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ وہ اللہ واحد ہے. واحد کا مطلب ہے کہ اس کا دوسرا نہ ہو ہی نہیں سکتا. نمبر 2 اس کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے اور آپ کی طرح ایک نہیں ہے کہ آدمی ایک آدمی ہے، اس کا نمبر 2 نمبر 3 ہو سکتا ہے. اللہ کا نمبر 2 ناممکن ہے. اور آسمان میں جو وہ ہے نا، جس کے کئی ہاتھ پیر ہیں، اس کا نمبر 2 نمبر 3 نمبر 10 وہ بہت ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے. اس کا زوجہ ہو سکتا ہے، اس کا باپ ہو سکتا ہے، اس کے بہرحال وہ الگ بات ہے، وہ بخاری مسلم کی جو ترمذی کا جو رب ہے. اچھا، یہ باتیں میں آپ کو، یہ سب باتیں احادیث میں بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب الکافی الشریف جز الاول، یہاں پر یہ حدیث ہے میرے آقا حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. وہ فرماتے ہیں، اوجدنی، ایک شخص نے ان سے فرمایا رحمک اللہ، اللہ پہ رحمت کرے، اوجدنی کیف ہوا و این ہو، پلیز مجھے بتائیں میرے آقا یا امام رضا علیہ السلام، کیف ہو، اللہ کیسا ہے، این ہو، اللہ کہاں ہے. فرمایا ویلک ان الذی ذهبت الیہ غلط. فرمایا کہ وائے ہو تجھ پر، وائے ہو یعنی ویلا، خبردار، آپ نے جو پریزمپشن کیا ہے یہ غلط ہے. هو عین العین بلا عین، اللہ تعالیٰ نے عین کو بنا، کہاں کو اللہ نے بنایا ہے،
خود اس کا کوئی کہاں نہیں تھا، اس نے کہاں کو بنایا. مکان کو وہ لامکان تھا، مکان کو اس نے بنایا. وَكَيَّفَ الْكَيْفَ بِلَا كَيْف، کیفیت کہ یہ چیز نرم ہے، یہ چیز گرم ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ لمبا ہے، یہ غیر لمبا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس مکان پر ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے. اس طرح کی چیزیں جو کیفیت کی باتیں، حرکات، نقل و انتقال، اس نے ان سب کو خلق کیا بلا کیفیہ، اس کی اپنی کوئی کیفیت نہیں. فلا يعرف بالکیفوفیہ ولا بعینونیہ، تو اللہ تعالی کیفیت کے ساتھ کہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، اس کا قد کتنا ہے، اس کی آنکھیں کتنی ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بولے ان چیزوں کے ساتھ وصف ہی نہیں ہوتا وہ. ولا بعینونیہ، اور نہ وہ مکان سے اس کا وصف ہو سکتا ہے. ولا یدرک بحاسۃ ولا یقاس بشیء، نہ آنکھ سے، نہ پیر سے، نہ زبان سے. یہ حواس خمسہ جو ہیں، ان سے آپ اس کو درک نہیں کر سکتے، اور وہ کسی چیز کا مانند نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. ملاحظہ کریں، ایک کافی شریف میں ایک باب ہے، باب الکون والمکان. یہ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ ایک شخص آیا، ان سے فرمایا، عرض کیا کہ میرے پاس سوالات ہیں، تو فرمایا کہ پوچھ لیا. اخبرنی عن ربک متی کان، پوچھا کہ مجھے بتاؤ تیرا رب کب وجود میں آیا. وکیف کان، وہ کس طرح وجود میں آیا. وعلی ای شیء کان اعتمادہ، اور کس چیز پہ اس کا اعتماد تھا، کس چیز پہ اس کا سپورٹ تھا جب وہ وجود میں آیا. فقال ابو الحسن علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی عین العین بلا عین وکیف الکیف بلا کیف وکان اعتماده علی قدرته. فرمایا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے مکان کو بنایا، وہ خود لا مکان ہے. کیف کو اس نے خلق، کیفیت کو اس نے خلق کیا، اس کی اپنی کوئی کیفیت نہیں ہے، اور اس کا اعتماد، اس کا سپورٹ اس کی اپنی قدرت، اپنی طاقت پر ہے. ایک شخص آیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس، فقال له اخبرنی عن ربک متی کان، مجھے بتاؤ کہ تیرا رب کب وجود میں آیا. فقال ویلک انما یقال لشیء لم یکن متی کان. فرمایا کہ تجھے کیا ہو گیا یہ سوال کرتے ہو، وہ یہ کب وجود میں آیا. ٹھیک ہے نا، یہ اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے نہیں تھا، اور اللہ کے کوئی مکان، کوئی زمان ہی نہیں ہے، اس کے لیے پہلے کا تصور نہیں، وہ پر پہلے سے پہلے ہے. اس کے لیے آخر کا کوئی تصور نہیں، اور آخر سے آخر ہے، وہ زمان کے قید سے مبرہ ہے. ان ربی تبارک و تعالی کان ولم یزل حیا بلا کیف، میرا اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ تا ہمیشہ ہے میرا رب، بغیر کسی کیفیت کے. وہ حی ہے، زندہ ہے، بغیر کسی کیفیت کے. ولم یکن لہ کان ولا لکونہ کون، اس کا کوئی آغاز نہیں ہے، اور اس کے وجود کا کوئی خالق نہیں ہے کہ وہ کسی نے اس کو بنایا، اس نے اپنے آپ کو بنایا عدم سے، اس طرح نہیں ہے وہ. کیف ولا کان عین، کیف ولا کان لہ عین، کس طرح اس کا کوئی مکان ہو سکتا ہے، مکان نہیں تھا، مکان اس نے خلق کیا. ولا کان فی شیء، وہ کسی چیز کے اندر نہیں تھا. ولا کان علی شیء، وہ کسی چیز کے اوپر نہیں تھا. ولا ابتدع لمکانہ مکان، وہ اس نے اپنے مکان کے لیے مکان خلق نہیں کیا کہ مجھے مکان کی ضرورت ہے. ملاحظہ کریں اس حدیث کو، سبحان اللہ. جاء حبر من الاحبار الى امیر المؤمنین علیہ السلام، ایک حبر آیا، یہودیوں کا بڑا عالم، امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، اور عرض کیا، فقال یا امیر المؤمنین متی کان ربک. یہ کانا جو ہے نا، کانا تامہ ہے، آپ کا رب کب وجود میں آیا. قال ثکلتک امک، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تیری موت پہ روئے. ومتى لم يكن حتى يقال متى كان، اللہ کب نہیں تھا کہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کا وجود کب وجود میں آیا. کان ربی
قبل القبل بلا قبل، میرا رب ہر پہلے سے پہلے تھا، ہر قبل سے قبل تھا، اس کا کوئی قبل نہیں ہے. وبعد البعد بلا بعد، اور وہ ہر اگلے کے بعد وہ اگلا ہے اور اس کا کوئی اگلا نہیں ہے. ہر بعد کے بعد وہ بعد ہے، ہر بعد کے بعد وہ بعد ہے اور اس کا کوئی بعد نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ولا غایت ولا منتہا لغایت، اس کا کوئی انجام نہیں ہے، اس کا کوئی آخر نہیں ہے، اس کے آخر کا کوئی آخر نہیں ہے. انقطعت الغایات عنده فهو منتهى كل غایہ، اس کی جب بات آتی ہے تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. فاصلہ چاہے مکانی ہو چاہے زمانی ہو، اس کے دربار میں یہ سب ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ احادیث بہت زیادہ ہیں اس طرح کے احادیث. ایک اہم بات جو آپ کو سمجھنا چاہیے، جو بس ایک اہم بات جو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ذات میں تغیر نہیں ہے، اور اس کے ذات میں کسی قسم کی ترکیب نہیں ہے. یہ ایک میں آپ کو دے دوں، ایک اور اہم احادیث کا یہ سب ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھی. یہ فلاسفہ ان باتوں کو بیان نہیں کر سکتے، وہ پھنس جاتے ہیں بیچارے، الحاد سے آخر ملحد ہو جاتے ہیں. یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، الجزء الاول. اچھا، باب ذات صفات والذات. میرے آقا میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، لم یزل اللہ عز وجل ربنا والعلم ذاتہ ولا معلوم. اللہ کی ذات میں کوئی ترکیب نہیں ہے. اچھا، آپ سنتے ہیں نا اس کا علم اس کا عین ذات ہے، اس کی، کیونکہ اس کے ذات کے اجزاء ہی نہیں ہے. ترکیب کس چیز کا؟ ترکیب تالیف اجزاء، یہ مادی اشیاء کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ تا ہمیشہ رہے گا، میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. اور اس کا علم اس کا ذات یہ اس کا علم ہے. اس طرح نہیں کہ وہ اور ہے علم اور ہے، نہیں، اس کا ذات ہی علم ہے. اس زمانے میں کوئی معلوم بھی نہیں تھا، اس کا علم اس کا ذات تھا. اور جب اس نے چیزوں کو خلق کیا پھر بھی اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. والسمع ذاتہ ولا مسموع، اس کی ذات خود سمع ہے. سمع یعنی العلم بالمسموعات. اللہ تعالیٰ مسموعات سے جاہل نہیں ہے. جب کوئی مسموع نہیں تھا، کوئی آواز نہیں تھا، سب آوازوں کو وہ جاننے والا ہے، اور سب آواز جو دنیا میں بعد میں وہ خلق ہوگا ان سب کو وہ جانتا تھا. والبصر ذاتہ ولا مبصر، بصارت دیکھنا، دیکھیں یعنی العلم بالمبصرات وعدم الجہل بالمبصرات، دیکھے جانے والی چیزوں کا علم، یہ اس کا عین ذات ہے. والقدرت ذات، دیکھیں وہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ نہ سوچیں کہ وہ کیسا ہے. جتنا آپ سوچیں گے اتنا ہی آپ کافر بنیں گے. ایک چیز کو اگر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے. دنیا میں یہ آئی فون ہے، میں نہیں سمجھتا یہ کیسے کام کرتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ میں کہتا ہوں زنادقہ سے دہریہ سے کہ یہ پھر کیسا ہے؟ اوے بیوقوفو، جب ہم نے ثابت کیا ہے کہ وہ موجود ہے اور وہ جسم نہیں، تو یہ ساری باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. اب اس کی ذات کس طرح سے ہے، یہ کس طرح سے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. کس طرح سے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے. سبحان الذی لا يعلم احد کیف هو الا هو. والقدرت ذاتہ ولا مقدور، قدرت اس کی اپنی ذات ہے، اس کی ذات ہی اس کی طاقت ہے، پاور، آل مائٹی. اچھا، یہ اب اس کا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اس کو قیاس کریں گے اپنے آپ سے، کہیں گے کہ بھئی وہ کسی جسمانی جو چیزیں ہوتے ہیں نا، گھوڑے ہیں، ہاتھی وغیرہ، گاڈزیلا وغیرہ، ان سے قیاس کریں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر ہم سہیں گے بھائی
ٹھیک ہے بھائی، آپ جس چیز کو بھائی ہم بھی اب فزکس کی کتابیں پڑھتے ہیں، بہت سارے اس میں گہری باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اس کو نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا، سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کا مذاق اڑانا. خود سائنٹسٹ اتنی باتیں لکھتی ہیں اپنی کتابوں میں، کہتے ہیں ہم اس فلان چیز کو نہیں سمجھتے بھائی، ہماری سوچ سے باہر ہے. تو یہ مذاق اڑانا یہ احمق انسانوں کا کام ہے. اچھا، فلما احدث الاشیاء وكان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. جب اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو خلق کیا تو جو چیزیں خلق ہوئی ہیں وہ ان کے علم، اللہ کے علم کے مطابق ہیں، اور اس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اچھا، ایک اور بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں ختم کروں گا، آپ کے فون لوں گا، بلکہ دو باتیں وہ بہت اہم ہیں. بس 10 منٹ مجھے دے دیں، میں 10 منٹ میں ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، 10 منٹ ختم کرتا ہوں. شاید وہ سوالوں میں پوچھا جائے نا، سوالوں کے میں ابھی اب چلے میں علی آصف بھائی کو لے کے آتا ہوں، کیونکہ پھر بہت ساری باتیں سوالوں میں بھی، سوال جواب میں جو لوگ کال کریں گے ان سے واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. ابھی بہت ساری باتیں رہتی ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میری باتیں، میں نے 1.5 گھنٹے بات کی، مجھے 1 گھنٹہ بات کرنا چاہیے تھا، لیکن باتیں بڑی اہم ہیں، وہ آپ کو یہ باتیں کہیں نہیں ملیں گی. اس لیے اگر میں نے باتیں کی ہیں تو آپ جو ہے ہمیں معاف کریں. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف